وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن فأولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا، ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ محترم سامعین اکرام، سورہ نساء 123 سے لے کر 126 تک کی آیات اور اللہ کے رسول کا ارشاد آپ کے سامنے سنایا گیا ہے۔ ان آیات کے مطالب یوں ہیں: اے امت محمدیہ اور اہل کتاب، نہ تمہاری جھوٹی آرزویں کام آ سکتی ہے، نہ اہل کتاب کی جھوٹی آرزویں کام آ سکتی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کا وہ بدلہ پا کر رہے گا۔ اس بدلے کو پانے میں جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر جو ہے نا جب عذاب آئے گا، چونکہ انہوں نے اللہ کے قانون کو توڑا ہے، تو ایسا بدلہ پانے میں یہ کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں حامی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ جو کوئی بھی تم میں سے نیک عمل کرے گا، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، یعنی اپنے ایمان کو شرک کے اجزاء سے پاک رکھنے کی کوشش کرنے والے اور اس کے تقاضوں کو عمل سے پورا کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی بھی تم میں سے نیک عمل کریں گے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ ہو ایمان والے، مومن، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، جن پر دھاگے برابر کا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اس شخص سے بڑھ کر اچھا طریقے زندگی اور بندگی کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ۔ اس شخص سے بڑھ کر اچھی طریقے زندگی اور بندگی کس کی ہو سکتی ہے؟ جو ہر حال میں اپنے رخ کو اللہ کی طرف جو ہے نا رخ کیا، متوجہ ہو گیا، یعنی مطیع اور فرمانبردار بنا رہا اور اچھی لگن کے ساتھ اس کی پیروی اختیار کی۔ کس کی پیروی؟ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی اختیار کی۔ جو ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ حنیف تھے، ہر مشرکانہ عقیدے سے کٹ کر اپنے تعلق کو نفع اور ضار میں اللہ سے جو ہے نا جڑے ہوئے تھے۔ تو جس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو دوست بنا لیا تھا۔ تو یہ آیات کے جو مطالب ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد: کل بنی آدم خطاؤون، ساری کی ساری بنی آدم خطا کار ہے، لیکن خطا کاروں میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی گناہوں کی، اپنی نافرمانیوں کی اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ سب سے جو بنیادی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ رب العالمین ہم کو اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازے ہیں اور ہم کو نفع اور نقصان کے سلسلے میں علم عطا کیے، اور اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ جو انسانوں کے لیے جو مسئلہ ہے، وہ اہم ترین جو مسئلہ وہ ہے موت کے بعد کی زندگی کا، اس کے تفصیلات اپنے جو ہے نا کتابوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے ہم کو دیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم،
ہم نے انسان کو وہ علم عطا کیا وہ کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا. کون سا علم ہے وہ؟ موت کے بعد کیا ہوگا. کیونکہ ہر آدمی کوئی بھی مذہب سے کیوں اس کا تعلق کیوں نہ ہو یہ جانتا اور مانتا ہے. ہمارے پاس یہ کیا ہے؟ مسلمہ حقیقت ہے کہ ہم کو ایک دن مرنا ہے. تو پھر جب مرنا ہے اس پر یقین ہے ہم کو, اس پر ایمان ہے ہم کو, تو پھر موت کے بعد کیا ہوگا یہ بہت بڑا اہم ترین مسئلہ. تو اللہ رب العالمین اس مسئلے کا حل کیا کرے؟ ہم کو کتابوں کی شکل میں, پیغمبروں کی شکل میں دیے ہیں. ہمارے مقصد حیات کو متعین کر دیے اللہ رب العالمین. مقصد حیات کیا ہے؟ مغفرت اور جنت ہے. یعنی الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم تجھ پر ایمان اس لیے لائے ہیں تاکہ ہمارے خطائیں ہم سے دور کر دیے جائے اور ہم عذاب جہنم سے بچا لیے جائے. یہ ہمارا مقصد حیات ابتدا ہی سے اللہ رب العالمین متعین کر دی. آدم علیہ السلام اور حوا کو دنیا میں بھیجتے وقت ابتدا ہی سے نصیحت کرتے ہوئے بھیج رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے عارضی زندگی, اس میں تم کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے. چند دن تم کو دنیا میں زندگی گزر بسر کرنا ہے, پھر یہاں سے تم سب اتر جاؤ. قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ رب العالمین ابتدا ہی سے انسان کو دنیا میں اس عارضی زندگی میں بھیجتے ہوئے یہ نصیحتیں کر کے بھیج رہے ہیں کہ یہ عارضی زندگی ہے, اس کے بعد ایک اصلی زندگی ہے, لہی الحیوان ہے. تو اس زندگی میں دوزخ سے بچ کر مغفرت اور جنت کے مستحق بننے کے لیے تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس در تم کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحتیں وقتاً فوقتاً آتی رہے گی. جو انسان اللہ کی نصیحتوں پر عمل کرے گا موت کے بعد کی ابدی زندگی کو کیا کرے گا؟ اس دنیا کے مقابلے میں اس کو ترجیح دے گا, تو اس کے لیے آخرت میں دوزخ میں جانے کا خوف اور جنت سے محرومی کا غم نہیں ہوگا. اب میری ان نصیحتوں سے جو منہ موڑیں گے, میرا انکار کریں گے, میری آیات کا انکار کریں گے, میرے رسولوں کا انکار کریں گے, سرے سے انکار, پھر ماننے کے بعد انکار, چھٹلائیں گے, تو ان کا جو انجام ہے وہ آخرت میں جہنم کی آگ ہے. اللہ رب العالمین ابتدا سے ہمارے مقصد حیات کو متعین کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے, اور اس سلسلے کو, اس کڑی کو اللہ تعالیٰ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دی. آپ خاتم النبیین ہیں, اور یہ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرے, اور یہ کتاب قرآن مجید قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اور یہ کتاب ساری کتابوں کی, پچھلی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتی ہے, وہی تعلیمات پیش کرتی ہے جو اس سے پہلے سابقہ امتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا صحف ابراہیم و موسیٰ, پچھلے صحیفوں میں, اور موسیٰ کو جو دی گئی تورات, انجیل اور زبور میں جو باتیں ہیں وہی باتیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے رسول کو مبعوث کرنے کا کیا مقصد ہے, کیوں بھیجنا چاہیے تھا؟ جبکہ جو ہے نا کتابیں موجود تھی, دین موجود تھا, تو پھر سے رسول اور پھر سے کتاب. ایک سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے پہلے کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے نہیں لیے تھے, اس کتابوں کی ذمہ داری اس دور کے علماؤں کو, پنڈتوں کو دیے تھے, لیکن دنیاوی مفاد کے خاطر وہ لوگ اس میں چینج کر دیے, ترمیم کر لیے. جب ترمیم کر لیے تو دین اصلی شکل میں باقی رہا نہیں رہا. تو اللہ رب العالمین اب اس کتاب کو آخری کتاب بنا کر نازل کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم ہی نے اس ذکر کو اتارا ہے, قرآن مجید کو, اور ہم ہی اس کی قیامت تک حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العالمین اس طرح ان سارے باطل عقائد کی تردید اس کتاب کی روشنی میں کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ اب یہ کتاب آخری کتاب ہے. اب جو اہل کتاب ہے, یہود و نصارہ, جو لوگ اختلاف برپا کرے, اپنے کتابوں میں ترمیم کرے, چینج کرے, ان کو جب بلایا جاتا ہے تو جو اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی ہے, اللہ رب العالمین
ہمارے جو ہے نا اللہ ماشاءاللہ مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہم کلمہ گو ہے. جب ہم کلمہ گو ہے تو مسلمان چونکہ اللہ پر ایمان لایا ہے، رسولوں پر ایمان لایا ہے، کتابوں پر ایمان لایا ہے، غیب پر، جنت اور دوزخ پر ایمان لایا ہے، اس سے چھوٹی موٹی گناہیں ہو جاتی ہے، سرزد ہو جاتی ہے، لیکن ایک نہ ایک دن ہم جہنم سے نکال دیے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے کا تصور مسلمانوں میں بھی آ گیا. چونکہ یہ کس کا عقیدہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اہل کتاب کا عقیدہ ہے. اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ. تو وہ لوگ کیونکہ عقیدے کو اللہ رب العالمین اسی لیے پیش کرتے ہیں تاکہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار. ان سابقہ امتوں کے بگاڑ کو اللہ رب العالمین اسی لیے پیش کرتے ہیں تاکہ امت محمدیہ کے اندر اس قسم کے جو ہے نا عقائد مشرکانہ پیدا نہ ہو. لیکن افسوس ہے جب یہ بات کہتے ہیں دلائل کی روشنی میں قرآن سے ہم کو باتیں ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہم کو باتیں مل رہی ہے، لیکن ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ان آیتوں کو اس وقت کے حد تک جو ہے نا محدود کر دے رہے ہیں. یہ اہل کتاب کے لیے برا ہے. یہ کتنا بڑا جو ہے نا عجیب و ستم ظریفی ہے ہماری. غور کرنا چاہیے ان باتوں پر. اللہ رب العالمین اسی لیے فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی جو ہے 23 اور 24 نمبر کی آیت کو پڑھیے آپ. 24 کو جو ہے نا 23 سے ملا کر پڑھیے تو الحمدللہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے ہم کو بات معلوم ہو. وہ اہل کتاب جو عقیدہ رکھے تھے کہ ہم چند دن جل کے نکلیں گے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ایک بگاڑ ہے، اختلاف ہے، جو کہ آج بھی مسلمانوں میں ایک مسئلہ بن چکا ہے. تو پھر جب یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدے کے لیے نص قرآنی کا ہونا ضروری ہے، عمل کے لیے سنت رسول کا ہونا ضروری ہے. عمل کے لیے احادیثوں میں دیکھیں گے ہم، لیکن عقیدے کے لیے قرآن سے ہم جو ہے نا اگر فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ٹھوکر کھائیں گے ہم. تو درایت کے جو اصول ہے، ان درایت کے اصول میں جو پہلا اصول ہے، یہ میری بات نہیں ہے بلکہ محدثین اور جو ہے نا مفسرین نے بھی اس درایت کے اصول کو میں سب سے پہلے اصول کو، اگر اللہ کے رسول کے نام سے کوئی روایت منسوب کرتے ہوئے آ رہی ہے، اس روایت کو قرآن پر پیش کرنا. عقیدے کے لیے نص قرآنی کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ بات قرآن سے ٹکراتی ہے تو وہ اللہ کے رسول کی بات نہیں ہو سکتی. درایت کے اصول میں پہلا اصول ہے یہ کہ کیا ہے؟ عقیدے کے لیے نص قرآنی کا ہونا ضروری ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ ماشاءاللہ اس میں علماء کرام مفتیان بھی جو ہے نا اس زد میں آ گئے، اس درایت کے اصول میں جو پہلے اصول کو بھول گئے. تو غور کریے کتنا بڑا جو ہے نا گمراہی میں ہم مبتلا ہے. اور اس کے وجہ سے عام کی تو بات چھوڑیے، خاص بھی جو ہے نا لوگ جو ہے نا اس میں متاثر. جب خواص جو لوگ ہوں گے، خاص جو لوگ ہوں گے، علماء کرام، مفتیان، عالم دین، تو اگر وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے تو ایک عالم کی ٹھوکر سارے عالم کی ٹھوکر بن جائے گی. غور کریے ان باتوں کو. اب آئیے سورہ جو ہے نا نساء کی جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کیا، لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے امت محمدیہ نہ تمہاری جھوٹی آرزویں کام آ سکتی ہے، نہ اہل کتاب کی جھوٹی آرزویں کام آ سکتی ہے. وہ جھوٹی آرزویں کیا ہے؟ ہم کلمہ گو ہے، جتنے گناہ اتنی سزا، جہنم میں جلیں گے نکلیں گے. اہل کتاب کا بھی یہی عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ قُلْ أَتَّخَذْتُم مِّن اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. سورہ بقرہ آیت نمبر 80. یہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، لیکن چند دن ہم جل کے نکلیں گے پھر جنت میں جائیں گے. تو ان سے پوچھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نظریہ انہوں نے بنا لیا ہے کہ چند دن جل کے نکلیں گے، کیا انہوں نے اللہ سے کوئی اگریمنٹ لیا ہے؟ کیا انہوں نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے کہ یہ چند دن جل کے نکلیں گے؟ اگر واقعی اللہ نے کچھ ایسا عہد لیا ہے ان سے تو اللہ رب العالمین اپنے اگریمنٹ کے خلاف نہیں کرے گا. ایسی باتیں اللہ کے متعلق کیوں کہتے ہو جس کا علم تم کو نہیں ہے؟ یہ جو عقیدہ تم جو نظریہ بنا لیے ہو کہ چند دن جل کے نکلیں گے، تو یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. ایسا علم ہے جس کا تم کو نہیں ہے علم. تم
اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کو جھوٹا قرار دینا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا عقیدہ رکھنا کہ چند دن جل کے نکل کے جو ہے نا جنت میں جائیں گے، یہ اللہ پر جھوٹ بات باندھنا ہے، اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا قرار دینا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 80 نمبر کی آیت۔ اب سورہ آل عمران 23 نمبر کی آیت آپ پڑھیے، الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ یہ دوسرے مقام کی دو آیتیں 23 اور 24۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جس کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، اہل کتاب کو، جب ان کے ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے جس میں یہ بگاڑ پیدا کر لیے، جیسا کہ ایک مسئلہ لے لیجئے، جہنم میں جل کے جنت میں جانے کا ایک بگاڑ ہے نا، یہ اختلاف ہے۔ جب یہ اختلاف ان لوگوں نے پیدا کیا، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی اس کتاب کی طرف تاکہ ان کے اختلافات کا فیصلہ اس کتاب کی روشنی میں کر دیا جائے، کون سی کتاب؟ قرآن مجید کی طرف، تم دیکھتے ہو ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان میں کا ایک فریق، ایک گروہ اللہ کی اس کتاب کی طرف آنے سے روگردانی اختیار کرتا ہے، جی چراتا ہے۔ کیونکہ الحمدللہ اللہ رب العالمین عقائد کے لیے نص قرآنی کا ہونا ضروری ہے، وہ ہر بات کو الحمدللہ کھول کر بیان کر دیے، لیکن افسوس ہے اس کتاب کی طرف ہم آنے کے لیے تیاری نہیں ہے، اس کتاب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہم کو زعم ہے کہ ہم عربی دا ہے، ہم کو عربی جانتے ہیں، ہم اس کے گرامر سے واقف ہیں، لیکن منشأ الہی سے واقف نہیں ہے ہمارے عالم دین الا ماشاءاللہ۔ ارے بھائی، لوگوں کو توحید کی بات بتاؤ، مشرکانہ عقیدے سے روکو، عذاب جہنم سے بچاؤ، مغفرت اور جنت کی شوق اور ذوق دلاؤ ان کے اندر، اور کوئی تقوی کی بات بولو۔ ارے عربی ہے، عربی جانتے ہیں ہم، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اہل کتاب کے لیے ہے۔ کیوں بھائی؟ کلام الہی سے مراد الہی کیا ہے معلوم کرنا ضروری ہے۔ کلام الہی سے منشأ الہی کیا ہے؟ منشأ الہی یہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آدمی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت، مغفرت اور جنت کا مستحق ہوا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن امت کو سلاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، سلاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کی آیات کو کھول کر پیش کریے، یہ اللہ کی آیات ہے جس کی روشنی میں اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے۔ ہم اختلافات کو کتاب کی روشنی میں دور کرنا ہے، لیکن کتاب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، روایتوں کی اہمیت ہے، کیونکہ روایات میں یہ بات ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، کہ جب جہنمی چند دن جلیں گا، جتنے گناہ اتنی سزا پائیں گا، تو وہ ان کو راکھ بنا دیا جائیں گا۔ جب جل جائیں گے وہ لوگ، جنت کی نہروں کے پاس پھینک دیا جائیں گا، اور جنتیوں سے کہا جائیں گا کہ ان پر پانی چھڑکو۔ جب ان پر پانی چھڑکیں گے یہ لوگ اٹھیں گے، اور علامت کیا ہے، پہچان؟ یہ چند دن جل کے نکلے، ان کے گلے میں کالی جو ہے نا داغ پڑ جائے گا، دھبا، یہ معاملہ ہے۔ ہم جب یہ بات کتاب کی طرف آئیے، جب تم کو بلایا جاتا ہے کتاب کی روشنی میں اپنے اختلافات کو دور کرو، تم دیکھتے ہو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ اس کتاب کی طرف نہیں آتے، جی چراتے ہیں۔ کیوں؟ وہ علت کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، وہ وجوہات کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ 24 نمبر کی آیت سورہ آل عمران میں، کیوں نہیں آ رہے ہیں اللہ کی اس کتاب کی طرف اپنے اختلافات کو، جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چند دن دوزخ میں جلیں گے، اس کے بعد نکل جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ یہ ان کا گھڑا ہوا دین ہے، ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کی تراشی ہوئی باتوں نے۔ مسلمان گمراہی کو ہدایت سمجھ رہے ہیں جی، اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دھوکہ ہے، اللہ کے متعلق ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کو علم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھوٹ ہے، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ دھوکہ ہے، ہم اس کو ہدایت سمجھ رہے ہیں، اور اس پر جو ہے نا اس کی اشاعت کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور امت کو جو ہے نا سلا رہے ہیں۔ تو کیا معاملہ ہوگا؟ سوچئے، غور کریے یہ بات کو۔ پھر اللہ رب العالمین جو ہے نا فرماتے ہیں یہود و نصارہ کیوں ظام میں تھے؟ ہم انبیاء کی اولاد سے ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ بقرہ 111 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اہل کتاب کے عقیدے کو یہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود اور نصارہ کے سوا کوئی بھی نہیں جائیں گے،
ہماری میراث ہے، ہم جائیں گے جنت میں، ہم ہدایت پر ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. یہ تم تصور کر رہے ہیں، زام میں مبتلا ہے کہ تم جنت کے وارث ہے، جبکہ عقیدے اور عمل تمہارے جو ہے نا گڑبڑ ہے، تمہارے اندر ترمیم کر لیے، چینج کر لیے. اور یہی معاملہ جس مسلمانوں کا ہے، ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے اس عقیدے میں اگر تم کو جو ہے نا زام ہے تو پیش کرو دلیل، تمہارے پاس کوئی اگر ثبوت ہے دلیل کے طور پر. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تمہاری اس بات میں سچے ہو، تمہارے عقیدے میں سچے ہو، تو تم ثبوت پیش کرو. جی اللہ فرماتے ہیں. تو یہ کچھ حال ہے ہمارا مسلمانوں کا، ہم کو غور کرنا چاہیے. اگر اس طریقے کا عقیدہ ہم رکھیں گے تو کیا واقعی کل آخرت میں کامیاب ہو سکتے؟ جبکہ یہ قانون بیان کیا گیا. یہ آیات آپ سنیں، وَمَن يَعْمَلْ، کیا ہے وہ؟ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. جب یہ جو ہے نا عقیدے کی تردید اللہ تعالیٰ قرآن کی روشنی میں کر دیے، اگر مجرمانہ حیثیت سے چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کلمے کا اقرار کرا ہے لیکن ایمان میں شرک سے جو ہے نا لٹ پٹ ہے اس کا ایمان، اس قسم کے عقیدہ گھڑ کر مجرمانہ حیثیت سے اللہ کے قانون کو توڑ کے اللہ کے بارگاہ میں اگر حاضر ہوا، اللہ کے جو ہے نا اس جو کوئی بھی برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ پا کر رہے گا. ایسا اس کا بدلہ پانے میں کوئی جو ہے نا مخلوق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے اس عذاب سے اس کو نہیں بچا سکتی. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نساء کی آیتیں ہیں. اگر یہ اللہ کے قانون کو توڑ کر اس قسم کا عقیدہ گھڑ کر آئے ہیں تو ان کو جو عذاب دیا جائے گا، ایسا جو ہے نا بدلہ پانے میں اللہ کے علاوہ یہ لوگ کوئی اپنا حامی و مددگار نہیں پائیں گے. لیکن نعوذ باللہ من ذالک، روایات کیونکہ پڑے ہوئے ہیں، اچھی بات، روایات جب ہے ہمارے نزدیک، اللہ کے رسول کا جو ارشاد ہے، اس بات کو قرآن پر پیش کرو. قرآن سے ٹکراتی ہے تو وہ میری بات نہیں ہے، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو وہ میری بات ہے. لیکن نعوذ باللہ من ذالک علماء کرام کو کیا ہو گیا، سمجھ میں نہیں آتی بات، صحیح روایات بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. زام ہے کہ ہم جو ہے نا عالمیت کا کورس کریں جس کے اندر ایک اسپیشلائزیشن کورس ہے کہ بالکل احادیثوں کے پوری کتابوں کو چاٹ جاتے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے جب ان سے بات کی جاتی ہے اصلاح کے طور پر تو ان کے پاس روایات بھی نہیں ہے. بھائی پہلی بار سن رہے ہیں وہ لوگ، یہ حوالہ پوچھ رہے ہیں. یہ ہمارا جو ہے نا معاملہ ہے. اب سنیے، بخاری میں تائید میں بھی ہے، خلاف میں بھی ہے. اب جو ایک تائید میں حدیث آ رہی، ایک خلاف میں آ رہی، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے میرے کو کہ کون سی بات صحیح ہے اس میں. الحمدللہ جب ہم کتاب پڑھیں گے تو ہم لوگ کو بات سمجھ میں آئے گی. 1877 حدیث نمبر، حالانکہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے حوالہ دینا ہے کہ اس بات کا وزن جو ہے نا ہوتا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم محنت کریں بھائی. 1877 جلد دوم بخاری کی، جس میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شورى کی 214 نمبر کی آیت کی روشنی میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب رشتہ داروں کو عذاب جہنم سے ڈراؤ. آپ کیا کرتے ہیں؟ اس آیت کی روشنی میں اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں، اے عبد المناف کے بیٹوں، اے پھوپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، جو کچھ بھی سامان کرنا ہے آخرت کے لیے تم کر لو. میں آخرت میں تم کو جو ہے نا چونکہ بیٹی باپ کی نسبت ہے، اے میرے جو ہے نا رشتہ داروں کا جو ہے نا رشتے کا جو ہے نا خونی رشتے کی نسبت ہے، میں آخرت میں تمہارے کام آنے والا نہیں ہوں، دوزخ سے بچانے والا نہیں ہوں. یہ حدیث ہے 1877. پھر آئیے دوسری حدیث ہے سورہ مائدہ میں 2277، دوسری جلد میں، تیسری جلد میں ہے یہ بات. تو اس میں اتنی جھوٹی روایت ہے، یہ قرآن سے بالکل ٹکرا رہی. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میدان حشر کا معاملہ ہوگا. ابھی فیصلہ نہیں سنایا گیا ہوگا، وہ گرمی ہوگی، لوگ شفاعت کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے پر غضبناک ہے، میری نہیں سنتا کیونکہ میں اللہ کی نافرمانی کیا، درخت کو چک لیا. جاؤ نوح کنے جاؤ. نوح بولیں گے میری بھی اللہ تعالیٰ نہیں سنتے، میرے اوپر غضبناک ہے کیونکہ میں میرے نافرمان بیٹے کے تعلق سے دعا کیا.
جاؤ ابراہیم کے پاس. ابراہیم علیہ السلام بولیں گے میں 3 بار جھوٹ بولا, نعوذ باللہ من ذالک, میری بھی نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ موسیٰ کے نہیں جاؤ, موسیٰ بولیں گے میں گھوسا مار دیا فرعون کے ایک آدمی کو, میرے اوپر اللہ غضبناک ہے, میری بھی نہیں سنتے. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام, پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سجدے میں رہیں گے, آج پوچھو آپ کیا ہونا, آپ کی شفاعت قبول. اس طرح امتی 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 کے الفاظ ہے, مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کیا, ویسے بہت طویل ہے بات, یہ آپ جہنم سے نکالیں گے. یہاں بول رہے ہیں آپ جو ہے آخرت کا بچاؤ کا سامان کر لو, میں آخرت میں تمہارے کام آنے والا نہیں ہوں. پھر دوسری حدیث میں یہ ہے کہ آپ بچائیں گے, تو تضاد ہے نا بھائی. تو فیصلہ کیسے کریں گے آپ اور میں فیصلہ کیسا کریں گے؟ جب اللہ کی اس کتاب کو ہم پڑھیں گے تو الحمدللہ ہم کو بات معلوم ہوگی کہ دراصل وہ بات یہ ہے. سورہ مائدہ کی اگر آخری رکوع کی آیتیں آپ تلاوت کریں گے, عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ اے عیسیٰ کیا تم نے ہدایت دی تھی تمہاری امت کو کہ تم کو اور تمہاری ماں کو الہ بنا لے؟ اے پروردگار میں ایسی بات کا حکم کیوں دیتا جس کا مجھے علم نہیں ہے؟ اگر واقعی میں نے ایسی بات کہی ہے تو میرے سینے میں کیا ہے تجھے معلوم ہے, لیکن تیرا علم مجھے نہیں ہے. یہ بات کہہ رہے ہیں یہ تیرے بندے ہیں پروردگار. جب تک میں ان کے درمیان میں تھا میں ان کو یہی بات کی نصیحت کرا کہ میرا رب بھی اللہ ہے, تمہارا رب بھی اللہ ہے. جب تو مجھے اٹھا لیا تو اس کا علم مجھے نہیں ہے. اب یہ تیرے بندے ہیں, تو اگر ان کو عذاب دینا چاہے, تیرے جو ہے نا عذاب کا قانون ہے اور قانون مغفرت ہے, اس کے تحت تو دے گا. تو اللہ رب العالمین فیصلہ سنا رہے ہیں, ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, آج وہ دن ہے جو سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی. تو معاملہ اسی آیت کے حوالے میں بخاری میں ہی حدیث ہے 1734 دوسری جلد بخاری میں صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی بات میں بھی کہوں گا جو عیسیٰ کہے. تو شفاعت کا معاملہ کہاں ہے, بچانے کا معاملہ کہاں ہے؟ جبکہ قرآن مجید کا اگر ہم جو ہے نا مطالعہ کریں گے, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, جب اللہ تعالیٰ کہیں گے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ جب چیمو گومیاں ہوتی جائیں گی, ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا, کہے گا کہ کاش میں اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ اختیار کرا ہوتا, کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, اس نے مجھے عین وقت پر کیا کیا, دھوکہ دیا, دغا دیا. تو ہے میرے پروردگار حقیقت واقعہ یہ ہے کہ میری امت قرآن کو چھوڑ چکی تھی. یہ کون بول رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے قیامت کے دن میدان حشر میں شفاعت کر رہے ہیں, سفارش کر رہے ہیں یا شکایت کر رہے ہیں, اس کا جائزہ لیں, سوچنا, غور کرنا. یہ آیات ہے قرآن مجید کے. پھر دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں کہ آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے فیصلے کے معاملے میں. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون, سورہ آل عمران 128 نمبر کی آیت ہے. فیصلے کے اختیارات کے معاملے میں آپ کو کوئی بھی دخل اندازی نہیں ہے, کس کو عذاب دینا ہے, کس کو جو ہے نا معاف کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قانون کو بیان کر دیے بھائی, اس قانون پر ہم کو عمل کرنا پڑے گا. تو پھر سورہ زمر کی جو 19 نمبر کی آیت ہے ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار, جب جس شخص کے معاملے میں جہنم کا فیصلہ سنا دیا گیا تو کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو بچا سکتے ہیں؟ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم, سورہ بقرہ 119 نمبر کی آیت ہے. جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا جی. تو جب جہنم میں جہنمی اپنے فکر اور عمل کے وجہ سے چلے گئے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے سوالش نہیں کیا جائے گا. تو پھر یہاں روایت کی روشنی میں شفاعت بھی کر لے رہے. سوچئے, جب تک کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑیں گے تو ہم کو جو ہے صحیح اور غلط کے درمیان میں تمیز پیدا نہیں ہوگی. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو جو ہے نا بنیاد بنانا, عقیدے کے لیے نص قرآنی کا ہونا ضروری ہے. پہلے فکر کو بنانا ضروری ہے. جب ہم فکر ہماری صحیح بنے گی تو ہمارے اعمال بھی الحمدللہ کیا ہو جائیں گے, درست ہو جائیں گے. جب ہماری فکر صحیح بنے گی ہمارے مشرکانہ عقائد سیدھے ہو جائیں گے, تو انہی کے لیے جنت ہے بھائی, یہی لوگ جنت میں جائیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, کتنے ہی نیک کام کیے ہوں گے, لیکن یاد رکھیے یہ نیک اعمال ہمارے اسی وقت قبول ہوں گے جب ہمارے ایمان میں شرک نہیں ہے. ایسے ہی مرد اور عورت کل آخرت میں جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ان پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا.
وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. اس شخص سے بہترین طریقے زندگی اور بندگی کس کی ہو سکتی ہے جو اپنے جو ہے نا آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا کر اپنا اللہ کی طرف رخ کیا اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کیا. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ہر قسم کے احوام پرستی سے، توہم پرستی سے، جادو ٹونا، نظر سے فائدہ ہوتا نقصان ہوتا، اور مردہ اور غائب ہستیاں ہمارے نافع اور زار ہے، یہ سارے جو ہے نا مشرکانہ عقیدے سے پاک و صاف تھے ابراہیم علیہ السلام. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے. تو اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ہم سے جو ہے نا دوستی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے بھی ایمان میں شرک نہیں ہونا. یاد رکھیے اگر شرک ہے تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ پیغمبر کو فرماتے ہیں اگر آپ بھی شرک کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته اجمعين. امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی وعز وجل واتم اکبر.